وقفے کے بعد خیر مقدم ہے اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 4 مارچ ہے۔ اب سے 25 برس پہلے امریکی صدر رونلڈ ریگن کی انتظامیہ ایک ایسے اسکینڈل میں پھنستی چلی گئی کہ اس کا بھانڈا پھوٹنے پہ ریگن کو اپنی صدارت کے لالے پڑ گئے۔ آئیے اس کی یاد تازہ کریں اویس منگل والا کی رپورٹ کے ذریعے۔ شطرنج کی ایک بساط اور کھیلنے والے 5 کھلاڑی، امریکہ، ایران، لبنان، اسرائیل اور نکاراگوا۔ 4 مارچ 1987 کو امریکی صدر رونلڈ ریگن نے میڈیا پر آ کر امریکی عوام کے سامنے ایران کانٹرا افیئر نامی اسکینڈل میں ملوث ہونے کا اقرار کیا۔ یہ ایک ایسا خفیہ معاہدہ تھا جس کے تحت امریکہ نے ایران کو ٹینک اور میزائل فراہم کیے، مگر چونکہ امریکہ اپنی آئینی پابندیوں کی وجہ سے خود ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کام کے لیے اسرائیل کا سہارا لیا، جس نے وہ ہتھیار ایران کو سپلائی کیے اور قیمت ایران سے لے کر امریکہ کو دی۔ عراق سے جنگ کے دوران ایران کی ہتھیاروں کی ضرورت اس طرح پوری ہوئی، جبکہ امریکہ نے اس غیر آئینی فروخت سے 2 مقاصد حاصل کیے۔ ایک مقصد لبنان کی حزب اللہ پر ایران کی طرف سے دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ 6 امریکی یرغمالیوں کو رہا کر دیں، اور دوسرا مقصد ہتھیاروں کی فروخت سے ہونے والی آمدنی کو نکاراگوا کے ان گوریلا گروپوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا تھا جو کہ نکاراگوا کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ تمام کام چونکہ آئینی اور قانونی طور پر حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے ریگن حکومت نے خفیہ معاہدوں کی مدد لی۔ صدر ریگن نے پہلے تو ان کاموں سے لا تعلقی ظاہر کی، مگر بعد میں اس کا اقرار کیا۔ A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not. As the Tower Board reported, what began as a strategic opening to Iran deteriorated in its implementation into trading arms for hostages. امریکی عدالت کی طرف سے ایران کانٹرا افیئر میں ملوث حکومتی اہلکاروں کو سزائیں بھی سنائی گئیں، مگر 1992 میں جارج بش کی حکومت نے ایران کانٹرا افیئر کے مرکزی کردار لیفٹیننٹ کرنل آلیور نارتھ سمیت ان تمام اہلکاروں کو معاف کر دیا۔ I did do it. I am not, as I said in my statement, at all ashamed of any of the things that I did. I was given a mission and I tried to carry it out. اویس منگل والا، ڈان نیوز۔ ایران کانٹرا افیئر جس نے ریگن انتظامیہ کی جڑیں ہلا دی تھیں۔ اور اب ایک آخری بات، پاکستان میں کوئی بھی عام شہری بم دھماکے، ریل کے حادثے، فرقہ وارانہ جھگڑے، عام بلوے یا پولیس تشدد میں مارا جائے یا اجتماعی اور انفرادی ریپ کی نظر ہو جائے تو اس کے لواحقین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت فوراً سے پہلے 5 لاکھ روپے تک کی امداد کا اعلان کر دیتی ہے۔ بہت سو کو اعلان کردہ پورا معاوضہ مل جاتا ہے، کئی متاثرین کو دھکے کھانے کے بعد ہتھیلی گرم کر کے معاوضہ ملتا ہے، اور کچھ کو بالکل نہیں ملتا، اور پھر وہ میڈیا کے سامنے چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ جب آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے تو خود بھی کسی کونے میں لیٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ ترقی یافتہ ممالک میں ہر زیادتی اور اذیت کا معاوضہ فریقین زیادتی کی شدت کے حساب سے بذریعہ عدالت یا بات چیت سے طے کرتے ہیں، اور افسوسناک واقعات کو روکنے کے لیے قوانین اور انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے پہ بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں متاثرہ شخص کے لیے 5 لاکھ روپے تک کے معاوضے کا اعلان کر کے ایک تو حکومت واقعے کی ذمہ داری سے نہ صرف خود کو بری الذمہ تصور کرنے لگتی ہے، بلکہ یہ بھی فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس 5 لاکھ روپے سے متاثرہ شخص اور اس کے اہل خانہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں وہ بھی ہلکی ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سب لوگ ختم ہو جائیں تو 5 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے 18 کروڑ متاثرین کے آنسو پہنچنے کے لیے صرف 10 ارب 60 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہوگی، اور یہ 10 ارب 60 کروڑ ڈالر بھی بچ جائیں گے کیونکہ انہیں لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیا انسانی جان اور اذیت کی اس سے سستی فروخت ممکن ہے؟ کیا پوری پاکستانی قوم بس اتنے کی ہی ہے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ ای میل کیجئے اس پتے پہ bolo@donnews.tv۔ شب بخیر۔
you.